صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مات يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمين وكان الله في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف بلند آواز کے ساتھ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد للنبي الطاهر المطهر وعلى آله وسلم صلاة وسلام عليك يا سندي يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبي لا بعد النبي اللہ رب العزت جل جلالہ و جل شانہ و عمانہ وہ واحد وحدہ لا شریک ذات ہے، بے نیاز ذات ہے، بے پرواہ ذات ہے، وہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہ کون فیکون کا حقیقی مالک رب لا شریک ذات ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت لا شریک ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، وہ بے پرواہ بادشاہ ہے، وہی خالق ہے، اس نے ساری کائنات کو خلق کرنے والی ذات رب العزت ہے اور وہی حقیقی معبود ہے۔ انبیاء اولیاء سب اسی کی عبادت کرتے ہیں اور وہ ہر کسی کی عبادت سے وہ ذات پاک ہے۔ اور آگے دو جہاں رحمت للعالمین نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ خاتم النبی المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ذات مقدسہ ہے کہ آقا نامدار تاجدار کائنات امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے بالخصوص جو مومنوں کی جماعت ہے، اہل ایمان کی جماعت ہے، جو شرک سے پاک جماعت ہے، وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اور یہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص رحمتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو حضور علیہ السلام کی ولادت بزادت کا مہینہ نصیب فرمایا اور بالخصوص حضور رحمت للعالمین تو کافروں کے لیے بھی ہے، مشرک کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے، پر سب سے بڑی رحمت اہل سنت و جماعت کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے میرے گھر میں سبوں کے گھر میں حضور علیہ السلام کا میلاد نصیب فرمایا ہے، فرمائے گا اور فرماتا رہے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کی رحمت ہے، خاص رحمت ہے۔ اور وہی نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تفسیر روح البیان امام اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ
وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جو ابو البشر بھی ہیں اور انبیاء میں پہلا نمبر حضرت آدم علیہ السلام کا آتا ہے، اور آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں نہ کوئی آیا، نہ خالق نے کوئی دوسرا پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے بشریت کے حساب سے اللہ رب العزت نے کسی کو پیدا نہیں فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب روح پھونکی اور آدم علیہ السلام کے جسم اثر سے یعنی پسلی کی طرف سے حضرت اما حوا کو بنایا۔ تفسیر البیان کے اندر موجود ہے، تفسیر امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی تفسیر روح البیان، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت اما حوا سلام علیہ کو ان کی پسلی سے ولادت ہوئی، پیدا کیا، بنایا اللہ رب العزت نے، تو اما حوا کی طرف، کیونکہ یاد رکھیں کہ نبی پاک ہے، نبی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہے، خطا سے پاک ہے، انبیاء معصوم ہیں۔ کیا ہے؟ معصوم ہیں، اور آدم علیہ السلام بھی معصوم ہیں، آدم علیہ السلام بھی معصوم ہیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو ایک نئی چیز نظر آئی، کیونکہ پہلے تو آپ کی خلقت ہوئی، روح پھونکی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت اما حوا سلام علیہ کو جو اللہ رب العزت نے بنایا، تو ان کے لیے خلقت کے بعد ایک نئی چیز تھی حضرت اما حوا۔ تو آپ کی بار بار توجہ اور رجحان اما حوا کی طرف جا رہا تھا کہ یہ کون سی چیز ہے، یہ کون ہے؟ تو جب بار بار نگاہ گئی، یاد رکھیں کہ نبی پاک ہے، نبی معصوم ہے، اسی وقت آپ کے میرے آقا تاجدار کائنات امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس وقت بھی ہوا۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اما حوا ان کی پسلی سے پیدا ہوئی، کوئی بھی نہیں تھا۔ جب بھی ذکر مصطفیٰ ہوا، حضرت اما حوا کی طرف جب توجہ گئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم ان کا مہر ادا کرو۔ اب مہر کیا چیز تھی؟ آدم علیہ السلام نے بارگاہ ربوبیت میں عرض کی کہ مولا کریم مہر کیا چیز ہے، مہر کے حق میں کیا دوں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ 10 مرتبہ درود پڑھو، یہ تمہارا مہر۔ 10 مرتبہ درود پڑھو تو تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ یہ کب؟ ابھی دنیا میں کوئی ولادت نہیں ہوئی، دنیا میں آمد نہیں، آدم علیہ السلام آئے نہیں، آدم علیہ السلام دنیا میں ابھی ان کا وجود ہی نہیں تھا، اور دنیا خلق ہوئی نہیں تھی۔ یہ عالم حقیقت کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس وقت بھی کس پہ درود پڑھا گیا؟ آپ کے میرے آقا تاجر کائنات امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں جب بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب حضور علیہ السلام پر درود بھیجا گیا تو علم ہوا کہ آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، حضور علیہ السلام کا نور موجود تھا، اس لیے حضور علیہ السلام نے درود پڑھا گیا۔ اس وقت بھی آدم علیہ السلام نے کس پہ درود پڑھا؟ میرے آقا اور آپ کے آقا حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر درود پڑھا۔ اب یاد رکھیں کہ مہر کس چیز کی خوشی ہے؟ شادی، مہر، نکاح، کیا خوشی ہے نا؟ تو آدم علیہ السلام نے خوشی کے وقت بھی درود و سلام ذات مصطفیٰ پہ پڑھا۔ کس ذات پر؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یاد رکھیں
جو باقی حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح کا حلالی بچہ ہوگا اس کی زبان پہ درود و سلام ہی ہوگا، اس کے گھر میں درود و سلام ہی ہوگا۔ جو آدم کی اولاد ہوگی نا اس کے گھر میں بھی درود ہوگا، اس کے دل میں بھی درود و سلام ہوگا، اس کی زبان میں بھی درود و سلام ہوگا کہ اس آدم علیہ السلام کی نسل کا جو آج تک بچہ ہے اس کو علم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نکاح کی بنیاد حضور علیہ السلام کی ذات مصطفیٰ ہے۔ کون سی ذات ہے؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی آدم علیہ السلام کے نکاح کا وسیلہ بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اب جو وسیلے کا قائل ہوگا وہ واقعی آدم علیہ السلام کا حلالی بچہ ہوگا، حلالی ہوگا، اور جو درود و سلام کا قائل ہوگا، اب ادھر کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ اذان سے پہلے پڑھنا ہے یا اذان کے بعد، یا خوشی میں پڑھنا ہے یا غمی میں پڑھنا ہے۔ خوشی میں بھی پڑھو گے تو آدم علیہ السلام کی سنت ادا ہو جائے گی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح کا مہر ہی درود و سلام ہے، اور جن کا تعلق حقیقی حلالی ہوگا وہ ہمیشہ محفل میں بھی درود و سلام پڑھیں گے، اور غمی کے وقت بھی درود و سلام پڑھیں گے، کیونکہ غم کو دور کرنے والا کون ہے؟ درود و سلام۔ ہاں، درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے جو غموں کو ڈال دیتا ہے، تو خوشی کے اندر بھی درود و سلام پڑھنا یہ ہمارے آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ تو ذکر مصطفیٰ آدم علیہ السلام نے بھی کیا، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آمد کا تذکرہ بھی حضرت آدم علیہ السلام پہلے کر چکے، حضور پہ درود و سلام پڑھا۔ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کون؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خصائص الکبریٰ، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ سبھی مانتے ہیں، اہل سنت تو مانتی ہے، جو غیر عقیدہ ہیں وہ بھی امام جلال الدین سیوطی کو مانتے ہیں۔ خصائص الکبریٰ صفحہ نمبر 19 کے اندر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے روایت لکھی ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام ابن داؤد علیہ السلام کو جو انگوٹھی عطا فرمائی تھی رب کعبہ نے، رب کریم نے، رب جلیل نے، اس انگوٹھی کے اوپر بھی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نقش تھا۔ کس کا اسم تھا؟ اسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آگے تو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اس کا رنگ آسمانی کلر کا تھا، اسکائی بلو جس کو کہتے ہیں، آسمانی کلر وہ رنگ تھا۔ اس انگوٹھی میں بھی اسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم لکھا ہے۔ تو جو اکثر اعتراض کرتے ہیں کہ جو میلاد مصطفیٰ کے وقت دل کے اوپر اسم مصطفیٰ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ چلو وہ تو انگوٹھی میں لکھا تھا، وہ تو سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، تو وہ تو سلیمان علیہ السلام نے انگوٹھی پہ حضور علیہ السلام کا اسم دیکھا اور ان کے انگوٹھے پہ لکھا رہا، اس کا ادب بھی فرماتے رہے، اس کا وسیلہ بھی پیش کرتے رہے۔ ہم تو ان کے امتی ہیں، تو ہمارا حق تو بنتا ہے کہ دل کے اوپر بھی اسم مصطفیٰ لگا دیں۔ تو یہ بھی تو سنت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو انگوٹھی کس نے؟ رب کعبہ نے خود عطا فرمائی۔ تو حضور علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ ازل سے چلتا آ رہا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت شیس علیہ السلام تفسیر البیان، تفسیر ابن کثیر، تفسیر جلالین، جتنی بھی تفسیر اٹھا لیں، اور سب سے معتبر سب سے پرانی تفسیر جو ہے، جب بھی کوئی مکتبہ فکر کا معاملہ ہی نہیں تھا، نہ شیعہ نہ سنی نہ دیوبندی نہ بھابی نہ بریلوی، یاد رکھیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے مفسر ہیں، اور آپ خود فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو جو ہمارے لیے بنا کے بھیجا ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔
وہ سب سے بڑی نعمت ہے. وہ کون سی ذات ہے؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا اللہ رب العزت نے آپ کو مجھ کو امتی بنایا. یہ بڑا حضور اسلام کا خاص ہم پر کرم ہے کہ امتی کے ساتھ ساتھ ہمیں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننا سنانا بھی نصیب فرمایا. یہ بھی حضور علیہ السلام کی رحمت ہے. وہ کسی عاشق نے کہا نا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. ہاں، اب یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ جو آئے گا تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے. یہ حضور علیہ السلام کا جس کو بلاوا ہوگا وہی پہنچے گا، اور جس کو نصیب ہی نہیں ہے، جس کو مصطفیٰ نہ چاہیں، خدا نہ چاہیں، تو اس کو نہ آپ کے چاہنے سے میرے چاہنے سے بھی نصیب نہیں ہو سکتا. یہ حضور کا احسان ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور جہاں الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا آقا جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حضور علیہ السلام کی نبوت، شان، مقام، جہاں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کل عالمین کے لیے رحمت للعالمین ہے، وہیں یہ بھی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو مجھ کو اہل بیت مطہرہ علیہ السلام کو بھی سچا مودت بنایا، سچا حقدار بنایا. وہی خوش قسمتی ہے یہ اہل سنت والجماعت کے لیے. اور جہاں الحمدللہ اہل بیت مطہرات علیہ السلام کی سچی مودت نصیب فرمائی، ان کی نسبت عطا فرمائی، وہاں صحابہ کرام کا ادب بھی اہل سنت والجماعت کو نصیب فرمایا. اور جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کا ادب نصیب فرمایا، وہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے اولیاء کرام کی نسبتیں بھی عطا فرمائی، ان کی صحبتیں بھی نصیب فرمائی. اللہ رب العزت کا احسان خاص ہے سنت و جماعت کے بعد. حمد و صلات کے بعد عاجز نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَعَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو. جیسے آج میں پہلے ذکر کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مفسر اسلام کے. اور یاد رکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق جو سیدھا ہے ڈائریکٹ ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ صحابی رسول ہیں. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفسیر لکھوانے والی ذات کون سی؟ وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آپ کے اور میرے محبوب تاجدار کائنات امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو جو بھی علم ملا، قرآن کا، تفسیر کا، جو بھی علم ملا وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا. اور یہ تو عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کا ہے کہ جو بھی علم ملا، جو بھی دین ملا، جو بھی اسلام ملا، بلکہ خدا رب ذوالجلال کی جو معرفت ملی وہ بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی. یہ سب کا عقیدہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کا. اب وہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَعَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو. جو اصل نعمت ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو نعمت کبریٰ فرمایا. اور باقی جو اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا میں جو آسائشی عطا فرمائی، مال، اولاد، گھر بار، یہ سب یہ نعمتیں صغریٰ ہیں. اور نعمت کبریٰ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. تو یاد رکھیں کہ اہل سنت والجماعت قرآن کے مطابق، تفسیر کے مطابق، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے عین عقیدے کے مطابق اسی بات کا بار بار چرچا کرتی ہے، اسی بات کا بار بار اعلان کرتی ہے کہ ہماری کو جو ذات ملی ہے، جو نعمت ملی ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کون سی ذات ہے؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اور تفسیر میں جائیں گے تو تفسیر بڑی ہو جائے گی.
کچھ بتعقیدہ سوالات کرتے ہیں کہ بھئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو ہیں انہوں نے کون سا میلاد مصطفیٰ بنایا ہے؟ ہاں وہ کہتے ہیں بتعقیدہ لوگ، تو یاد رکھیں کتاب ہے نعمت الکبریٰ، کتاب نعمت الکبریٰ ہے، حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی شافعی ہے، وہ تو حنفی پہ کہتے ہیں، وہ تو شافعی ہے، امام شافعی کے ماننے والے ہیں۔ آپ نے خود لکھا ہے، امام حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نعمت الکبریٰ کے اندر آپ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد مصطفیٰ مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 1 درہم خرچ کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، تو فرماتے ہیں کل محشر میں ہمارے ساتھ اٹھایا جائے۔ اور یاد رکھیں یہ تو نعمت الکبریٰ کے اندر ہے، آگے تو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، حضور علیہ السلام جب یہ بچیوں نے ترانہ پڑھا تھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا، اللہ کا شکر ادا کیا تھا اور کہا تھا کہ آج حضور علیہ السلام تشریف لے کے آ گئے۔ یاد رکھیں مورخین لکھتے ہیں کہ وہ تاریخ بھی 12 ربیع الاول ہی تھی، سبحان اللہ، اور اس کو حضرت بدر الدین عینی رحمۃ اللہ، امام بدر الدین عینی نے بھی اس کو لکھا ہے کہ جب حضور علیہ السلام مکہ سے مدینہ تشریف لے کے آئے تو وہ تاریخ بھی 12 ربیع الاول تھی۔ اور یاد رکھیں جب حضور مکہ سے مدینہ تشریف لے کے آئے تھے تو یاد رکھیں اس وقت ابو بکر صدیق بھی ذات مصطفیٰ کے ساتھ تھے، ہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بھی ذات مصطفیٰ کے ساتھ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی ذات مصطفیٰ کے ساتھ تھے، حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا اسد اللہ علیہ السلام بھی ذات مصطفیٰ کے ساتھ تھے۔ یہ سب صحابہ کرام اجماع کی صورت میں، مجمع کی صورت میں، جلوس کی صورت میں 12 ربیع الاول والے دن مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، اور انہوں نے یہ جب پڑھا بچیوں نے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا، تو کسی صحابی رسول نے اس پہ فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ جب مصطفیٰ بھی مسکرائے تو صحابہ بھی ساتھ مسکرائے۔ تو یہ کون سا دن تھا؟ یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا جب حضور مکہ سے مدینہ تشریف لے کے آئے، جلوس بھی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صدا بھی پڑھی گئی، قصیدہ بھی پڑھا گیا، اور اس وقت صحابہ کرام ساتھ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود ساتھ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ بیان کرنا، اسی کا نام مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور پھر حضرت امام حضرت مکی رحمۃ اللہ تعالی شافعی آگے بھی لکھتے ہیں نعمت الکبریٰ کے اندر کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بھی لکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو 1 درہم میلاد مصطفیٰ مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ خرچ کرتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے اسلام کو زندہ کیا، اسلام کو زندہ کیا۔ یاد رکھیں کہ اہل سنت والجماعت الحمدللہ ثم الحمدللہ اس دور میں بھی اسلام کو زندہ کر رہی ہے میلاد مصطفیٰ۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، باقی رہا انداز جدا رہا ہے، انداز جدا ہے بنانے کا۔ اب حج کا اگر وقت دیکھیں تو پہلے تو پیدل سفر تھا، اب جہاز کا سفر ہے۔ حج وہی ہے، مقام وہی ہے، زیارت کا مقصد بیت اللہ ہے، طواف ہے، انداز جدا ہے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین تو ہما وقت ذکر مصطفیٰ میں گم تھے، ان کا اٹھنا بھی ذکر مصطفیٰ، ان کا بیٹھنا بھی ذکر مصطفیٰ، ان کا زیارت بھی تاجدار کائنات کا چہرہ مصطفیٰ، جو خود اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے محبوب کا ذکر کرتے رہے، ان کے لیے کوئی یوم مقرر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پر اس 15ویں صدی کے اندر جہاں انسان اس 15ویں صدی میں نیت کی دنیا میں گم ہے،
کاروبار کی دنیا میں گم ہے، تجارت کی دنیا میں گم ہے، کوئی کسی کام میں گم ہے، کوئی کسی دنیا میں مصروف ہے، کوئی عاشقی معشوقی میں مصروف ہے، پر خدا کی قسم اہل سنت و جماعت اس لیے اجماع کرتی ہے ربیع الاول کو کہ سارے گناہ چھوڑ کر، ساری مصروفیت چھوڑ کر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو ہم وقت مولود مصطفیٰ بنا رہے تھے، تم سامنے مصطفیٰ کا میلاد منا دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہی مقصد تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ ان کو تو صحبت سے ہی صحابیت ملی، صحبت سے ہی صحابیت ملی، اتنی بڑی نعمت ان کو مل گئی۔ تو اب آپ سوچیں ان کو، پھر دوسری بات یہ کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں جو دور تھا نا، وہ جنگوں کا دور بھی تھا۔ کبھی 6 سال، 36 سال، 40 سال گھر سے باہر جنگوں میں رہتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ تو ان کے پاس تو جلوس آپ کو بتا نہیں گئے، جب حضور مکہ سے مدینہ آئے تو جلوس کی صورت میں آئے، مکہ سے مدینہ جلوس کی صورت میں آئے۔ اور حضرت بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب حضور مکہ سے مدینہ تشریف لے کے آئے تھے تو اہل انصار نے اصرار کیا تھا، اس کو مسلم و بخاری نے بھی لکھا ہے، اصرار کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ پہ کلمہ پڑھا ہے، پر آپ کے صحابہ کرام رضوان مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آ رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ آ رہے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو استقبال کی صورت میں لائیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجازت دی حضور علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس وقت پرچم کی صورت نہیں تھی، پرچم یعنی جو یہ جھنڈے ہوتے ہیں، علم ہوتے ہیں، اس کی صورت نہیں تھی، تو اس وقت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اپنی دستاروں کو باقاعدہ لہرایا تھا، جشن مصطفیٰ بنایا تھا، سبحان اللہ، اپنی دستاروں کو جھنڈا بنایا، اپنی دستاروں کو لہرایا۔ یہ کس کی سنت ہے؟ سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں، حضرت امام جلال السیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو فرماتے ہیں کہ اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کی جو انگوٹھی میں جو اسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تھا، وہ بھی کون سے آج کے نہیں ہے، 1000 سال پرانا امام جلال السیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور حضرت نعمت الکبریٰ کے جو مصنف ہیں حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شافعی، وہ بھی آج کے نہیں ہے، یاد رکھیں وہ 450 سال پرانے ہیں۔ اور یہ ہیں کون؟ یہ کون ہیں؟ یہ مکہ کے محدث ہیں، مکہ کے امام ہیں، اور مکہ میں انہوں نے امامت کرائی، مکے میں واعظ و نصیحت کی۔ یاد رکھیں اہل مکہ کا عقیدہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل مکہ کا عقیدہ ہے۔ اور محدثین کرام تو یہ بھی لکھا ہے، حضرت حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ مولود النبی بھی یہ بھی لکھا ہے آپ نے کہ مکے کے اندر باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وقت شمع جلائے جاتے تھے، شمع یعنی کم بھی کہہ سکتے ہیں، جو یہ لائٹیں ہوتی ہیں، اس وقت ظاہر سی بات ہے الیکٹرانک دور نہیں تھا، شمع سے مراد آگ جلا کر ہاتھوں کے اندر روشن کیا جاتا تھا کہ یہ مہینہ میلاد مصطفیٰ کا شروع ہو گیا ہے۔ اور پھر مکے سے لے کر تاجدار کائنات امام الانبیاء محمد رسول اللہ خاتم النبیین مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کا جائے مقام ہے، جو آج لائبریری بنا دی گئی ہے، جو حضور علیہ السلام کی جہاں ولادت بسادت ہوئی ہے، جو اکثر عمرے پہ حج پہ گئے انہوں نے زیارت کی ہے، جہاں لائبریری ہے، وہاں مکے سے لے کے حضور علیہ السلام کی ولادت گاہ تک تمام محدثین کرام باقاعدہ شمع جلا کر حضور علیہ السلام کا یطلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا، اس ترانے کو پڑھتے ہوئے باقاعدہ جلوس کی صورت میں حضور علیہ السلام کی ولادت کی جائے مقام پہ جاتے تھے۔ یہ سب آج کا نہیں ہے، صدیوں پرانا، ہزاروں سال پرانا عقیدہ ہے۔ یاد رکھیں وہ حضرت بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو وہ شخصیت ہے،
وہ شخصیتیں کہ جنہوں شرح بخاری بھی لکھی ہے، شرح بخاری بھی لکھی ہے، امام بھی ہے، اور وہ بھی حضرت آپ فرماتے ہیں بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو میلاد مناتا ہے اس کے گھر میں اللہ رب العزت کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تو صرف ربیع الاول میں ہو رہا ہے۔ رب کعبہ، رب ذوالجلال جل جلالہ و جل شانہ، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، بے پرواہ ذات بھی ہے، وہ خالق ہو کر کس پہ درود و سلام پڑھا ہے؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام پڑھا ہے، حضور علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھا ہے۔ آپ سب کو علم ہے کہ اللہ رب العزت ہے خالق، ہے مالک، کیونکہ وہ معبود ہے۔ اس نے نماز کا حکم فرمایا پر نماز پڑھنے سے پاک ہے، کیونکہ وہ خود معبود ہے۔ وہ کس کی عبادت کرے گا؟ کائنات اس کی عبادت کرے گی۔ ہاں، اللہ رب العزت نے حج کا حکم فرمایا، حج کرنے سے پاک ہے کیونکہ وہ معبود ہے۔ اس نے زکوٰۃ کا حکم فرمایا پر زکوٰۃ دینے سے پاک ہے کیونکہ وہ معبود ہے۔ ایسے ہی ہے، روزے کا حکم فرمایا پر روزہ رکھنے سے پاک ہے کیونکہ وہ معبود ہے۔ پر یاد رکھیں، ایک عبادت ایسی ہے کہ جو رب کعبہ نے حکم بھی فرمایا اور خود رب کعبہ میرے آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم درود و سلام پڑھ رہا ہے، درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم پر کیا ہوتا ہے؟ درود و سلام ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ شریعت پاک نے جس کو حلال کیا اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، کیونکہ شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور جس کو شریعت نے حرام کیا اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ اور سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہمارے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کس سے؟ قرآن پاک سے، تلاوت قرآن پاک سے ہے۔ بتائیں، تلاوت قرآن پاک کسی حدیث کے روح سے، شریعت مطالعہ کے روح سے کہیں حرام ہے؟ نہیں ہے۔ تو قرآن جب بھی پڑھا جائے تو رب کی رحمت ہی نازل ہوگی، رب کا فضل ہوگا، رب کا کرم ہوگا، چاہے پورے سال پڑھتا رہے، چاہے میلاد مصطفیٰ میں پڑھے، پھر رب کی رحمت نازل ہوگی۔ دوسرا کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی ثنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، پورا قرآن رسول اللہ کی تعریف ہے، پورا قرآن رسول اللہ کی تعریف ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے، رب ہو کے فرماتا ہے، اگر یہ میری تابعداری چاہتے ہیں، اگر یہ میری محبت چاہتے ہیں تو مصطفیٰ آپ کی تابعداری کریں، مصطفیٰ آپ سے محبت کریں۔ تو اہل سنت والجماعت اسی قرآن کی روح سے، اسی آیت کریمہ کی روح سے اس لیے میلاد مصطفیٰ بنا دی، اس کو محبت مصطفیٰ ہے، اس کو محبت مصطفیٰ ہے، وہ یہ تابعداری مصطفیٰ ہے۔ میلاد بھی تابعداری مصطفیٰ ہے، کیونکہ میلاد ہے کیا؟ آگے تو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود پیر شریف کا روزہ رکھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن یہ میری ولادت کا دن ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہر ہفتے ولادت کا دن منایا، یہ تو سال میں منا رہے ہیں۔ میرے آقا کے اگر سنت پہ عمل کرو ہر ہفتے ولادت مصطفیٰ ہے، اس لیے تو حضور پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ پیر کے دن روزہ ایک تو ولادت کی وجہ سے رکھتا ہوں، دوسرا اس وجہ سے رکھتا ہوں کہ اس دن مجھے وحی نازل ہوئی، ہاں وحی نازل ہوئی، ولادت کا بھی ہے، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم میں، اور جو ہے اس کے ترمذی، جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ السلام پیر کے دن اس لیے روزہ رکھتے، سوموار کے دن اس لیے روزہ رکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے یوم الولادہ یعنی ولادت کا دن ہے۔ تو کہاں سے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟
اور یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام کے معجزات کی اگر طرف جائیں تو خدا کی خدائی نظر آتی ہے، خدا کی خدائی نظر آتی ہے۔ مردوں کو زندہ کیا، پہاڑ آگ کے ساتھ چلے، شجر حجر چرند پرند حضور کا ذکر کیا، دریا نے پتھر نے سب نے سلام کیا۔ یہ سب طاقت کس کی؟ یہ خدا کی طاقت ہے جو بے جان کو جان دے دے، جو بے جان سے کلام کرا دے۔ تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت، ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ، ہمارے علماء، ہمارے مرشد اس لیے میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں کہ یاد رکھیں یہ شان تو ساری خدا کی ہے، پر ہم حقیقت میں شرک سے پاک جماعت ہیں۔ ہم خدا کو خدا مانتے ہیں کیونکہ وہ ولادت سے پاک ہے، اس لیے اس کی میلاد نہیں مناتے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اتنے اعلیٰ ہیں کہ وہ ذات میلاد مل جاتی ہے خدائی سے۔ ہم خدا کی ذات کا میلاد اس لیے نہیں مناتے کیونکہ وہ لا شریک ہے، اس کی ولادت نہیں ہے، وہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ ہم بتاتے ہیں شرک کو ختم کرتی ہے اہل سنت والجماعت، اس لیے میلاد مناتی ہے کہ مصطفیٰ خدا سے جدا تو نہیں پر خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے۔ اس لیے خدا کا میلاد ہو نہیں سکتا، میلاد اس کا ہوتا ہے جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت اس لیے میلاد مناتی ہے کہ شرک سے پاک جماعت ہے، شرک سے پاک، اس میں شرک نہیں ہے بلکہ شرک سے پاک کرنا ہے۔ اور بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ یاد رکھیے گا۔ بدعت حسنہ، بدعت حسنہ وہ ہے کہ جو اسلام کے اندر نیا عمل ہو اور اسلام کو فائدہ پہنچائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جو اسلام کو فائدہ پہنچائے، نعمت ہے، بلکہ رسول اللہ نے اس کو نعمت فرمایا، صحیح بخاری شریف میں نعمت فرمایا کہ جو اسلام کے اندر اچھا عمل کرے اور اسلام کو فائدہ حاصل ہو جائے اس کو بدعت حسنہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بدعت حسنہ، یعنی اچھی بدعت جو حضور علیہ السلام کے ظاہری دور میں نہیں تھی، بعد میں جو عمل کیا جائے اس کو بدعت حسنہ کیا جاتا ہے۔ اور باقی بدعت سیئہ یہ ہے کہ وہ عمل جو اسلام کو نقصان پہنچائے۔ اب آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دور میں جا کے محراب معاملہ ہوا۔ محراب حضور علیہ السلام کے دور میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم محراب نہیں تھا۔ محراب اس لیے رکھا گیا تاکہ مسجد کی پہچان ہو جائے۔ اس کا تعلق دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ اور جو جمعے کی دوسری اذان ہے یہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی، اس وجہ سے کہ جماعت کی پہچان ہو جائے۔ بیت اللہ میں غلاف بعد میں چڑھایا گیا۔ یہ سب چیزیں کب کی ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ظاہر کے بعد میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری پردہ فرمانے کے بعد میں ہے۔ تراویح کا سلسلہ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم نماز کے اندر شامل ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ظاہری کے بعد میں ہے۔ یہ سب بدعت حسنہ میں ہے۔ جو میلاد کو بدعت کہتے ہیں، اگر اسلام کو سب کو دیکھا جائے تو سب بدعت حسنہ میں آتا ہے، سب بدعت حسنہ میں۔ یہ جامع القرآن کون تھے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا قرآن نہیں تھا جو ہمیں جامع قرآن ملا ہے، جو ہمیں مکمل قرآن ہے، ایسا نہیں تھا۔ اس کو باقاعدہ پتوں میں، کھالوں میں، درخت کی چھالوں میں لکھا گیا تھا۔ یہ تو حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے اس کو جمع کیا تھا، اس لیے آپ کا لقب ہے جامع القرآن۔ یہ ان کے دور میں ہوا۔ اور یاد رکھیں یہ اعراب یہ کس کے دور میں تھا؟ یہ تو کسی صحابی کے دور میں نہیں تھا۔ علم نحو، علم صرف تو مولا علی نے بنائی۔ علم جو ہے وہ مولا علی کا ہے، یہ بھی مولا علی علیہ السلام کا علم نحو، علم صرف۔ جب درس نظامی کرتے ہیں حدیث کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، قرآن کی عربی عبارت کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے علم نحو ضروری ہے، علم صرف ضروری ہے۔ اگر کوئی علم نحو نہیں جانتا، علم صرف نہیں جانتا، وہ عربی عبارت کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ یہ ضروری ہے، وہ مولا علی کا علم ہے۔ یہ بھی کب شروع ہوا؟ مولا علی کے دور میں شروع ہوا۔ تو یہ بھی بدعت ہے، پھر یہ بھی تو پڑھتے ہیں درس نظامی کے اندر۔ اگر یہ نہ پڑھیں تو عالم نہیں بنیں گے۔ تو ابتدائی بدعت سے ہے، پھر تو ابتدائی بدعت سے۔ اور یاد رکھیں جو قرآن پاک کے اوپر زیر اور زبر جو لگے نہیں، حجاج بن یوسف کے دور میں، اور حجاج بن یوسف سب سے جابر بادشاہ تھا،
حاکم بھی جادو تھا، پر اللہ تعالیٰ جس سے کام لے لے. تو اگر پھر یہ زیر زبر والا قرآن پھر حجاج بن یوسف کا کے دور میں بنا تو پھر یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ پھر زیر زبر سے ہٹ کے پڑھے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ بدعت ہے، یہ بدعت حسنہ ہے جس نے اسلام کو فائدہ دیا. جو اسلام کو نقصان دے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے، وہ اسلام میں جائز نہیں ہے. یہی اصل مقصد ہے اس شعور کے اندر جو اکثر لوگ سوالات کرتے ہیں، اس لیے آج اس موضوع پہ آیا. اور باقی سب سے بڑی نعمت ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی نعمت ہے. اب اگر کوئی نہ مانے تو بد نصیب ہے، کیونکہ صحابہ کا بھی عقیدہ یہی ہے، اہل بیت مطہرات علیہ السلام کا عقیدہ بھی یہی ہے، قرآن کا فرمان بھی یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے، اصل جو ہے وہ قرآن ہے. قرآن ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہے، عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ کا اخلاق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا قرآن رسول اللہ کا اخلاق ہے. کہ قرآن کیا ہے؟ وہ رسول اللہ کا اخلاق ہے. سراپا اخلاق ہے یہ قرآن. تو حضور کی تعریف تو ہے، خلق القرآن کانا قالا عائشہ صدیقہ خلق القرآن. کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کا اخلاق سراپا قرآن ہے. تو آپ مجھے بتائیں، جو خود سراپا قرآن ہو تو اس کا ذکر رحمت ہے یا نہیں، برکت ہے یا نہیں؟ قرآن کو جب آپ کھولیں گے جب آپ کو اجر ملے گا نہیں ملے گا. اس کو تو دیکھنا بھی عبادت ہے، ہاں اس کا ذکر بھی عبادت ہے. تو حضور علیہ السلام کا تصور بھی عبادت ہوا، حضور کا ذکر بھی عبادت ہے. وہ کسی مہینے میں کریں، کسی سال میں کریں. اور پھر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج نے پیش کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبی، میرے اوپر نبوت ختم ہے، میں آخری نبی ہوں. لا بعد النبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں. قرآن کا فرمان بھی ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، صحابہ کرام کا عقیدہ بھی ہے، اور صحیح معنی میں اہل سنت والجماعت کا، مومن جماعت کا اور صحیح عقیدہ کا یہی عقیدہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. یہ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حال پہ رحم و کرم فرمائے، ہمارے حاکموں کے حال پہ رحم و کرم فرمائے. یہ جو ہے وقتاً فوقتاً وہ کوشش کر رہے ہیں، بدبخت بے دین بد مذہب کہ پاکستان کے اندر معاذ اللہ من ذالک جو ہے قادیانیوں کا عقیدہ آ جائے. اور جو قادیانی جو ہے وہ بد مذہب بھی ہیں، بے دین بھی ہیں، کافر بھی ہیں. اور خدا کا رسول انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت چاہے گا تو انشاءاللہ تعالی پاکستان میں نظام مصطفیٰ ضرور آئے گا صلی اللہ تعالی. بے دینوں کا مذہب نہیں آئے گا، بے دینوں کا مذہب نہیں آئے گا. اور یہی اصل جو ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، وہی ایمان کی پہچان ہے، وہی اسلام کی پہچان ہے. ہماری نمازیں بھی ذات مصطفیٰ کی وجہ سے مقبول ہے، ہمارا قرآن بھی ذات مصطفیٰ کی وجہ سے مقبول ہے. ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، یہ سب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مقبول ہے. اور جو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانے گا تو یاد رکھے وہ بے دین ہی رہ جائے گا، بے دین ہی رہ جائے گا. اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے، مصطفیٰ بن کذاب جو تھا، آپ سب کو علم ہوگا، جو ہے واقعہ بڑا طویل ہے. مصطفیٰ بن کذاب کو کیوں مارا تھا؟ کیونکہ اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کون جا کے اس کو جواب دے گا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرمان جاری ہوا تھا کہ مصطفیٰ بن کذاب کو جواب بھی دیا، اس کو مارا بھی صحیح. تو یہ کس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا فرمان ہے. باقی حضور رحمت للعالمین ضرور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پر بات یہ ہے کہ جہاں ذات مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ بات آئے گی تو اللہ رب العزت بھی رحم نہیں فرماتا، اللہ رب العزت بھی رحم نہیں فرماتا. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھے. اور جو ہے ذات مصطفیٰ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں.
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم بھی تیرے ہیں، یہی سب کچھ ہے۔ اور ہمارے اکابری مشائخ انہوں نے اس کی خاطر جانیں دی، اور جو ہے ختم نبوت کی خاطر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے جانیں دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ختم نبوت پر ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہمارا اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے، کثرت کے ساتھ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یاد رکھیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص بھی بناتا ہے واللہ آنے والا وقت اس کا بہتر سے بہتر ہی ہوتا ہے، اگر دل سے عقیدے سے ایمان سے میلاد مصطفیٰ بنائے۔ خدا کی قسم جس گھر میں رزق کی کمی ہو حضور کا میلاد منائے تو سالہ سال کبھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ بات عقیدے کی ہے، بات ایمان کی ہے۔ یاد رکھیں قرض میں مقروض ہے، حضور کا میلاد منائے، حضور کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا میلاد منا رہا ہوں، آپ کی میلاد کی برکت سے اللہ رب العزت مجھے قرض سے نجات عطا فرمائے۔ خدا کی قسم آگے آنے والے سال جو ہے میلاد مصطفیٰ کرنے سے پہلے اس کا قرض ختم ہو جائے گا۔ پر عقیدہ یقین ہو، جو بے اولاد ہو یقین مانے کہ وہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں رکھیں، عقیدہ رکھیں کہ میلاد مصطفیٰ بھی بناؤں گا، اگر بیٹا ہوتا ہے تو اس میں مصطفیٰ کی نسبت سے نام رکھوں، خدا اللہ تعالیٰ اس کو صاحب اولاد بنا دے گا۔ اور جو نام یہ رکھے کہ اگر بیٹی ہوتی ہے تو اللہ سیدہ کائنات کی نسبت سے نام رکھوں گی یا رکھوں گا، تو خدا کی قسم اس کو اللہ تعالیٰ بیٹی جیسی بھی نعمت عطا فرمائے گا۔ تو بات یہ کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب کا بھی فرمان ہے، سنت صحابہ بھی ہے، سنت اہل بیت مطہرات الاسلام بھی ہے، سنت اولیاء کاملین بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سب پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے بڑے محدث کرام فرماتے ہیں، شاہ عبد المعطی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اب فرماتے ہیں کہ جس کی طاقت ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لنگر کرنے کے لیے تو وہ لنگر کرے، اگر طاقت نہیں ہے تو وہ شربت بھی رکھ دے تو اس کا میلاد مقبول ہو جائے گا۔ ہاں، پر یہ اس کے لیے جو واقعی طاقت نہ ہو، اور طاقت رکھتے ہوئے کنجوسی کرے تو سارا سال وہ کنجوس رہ جائے گا، یہ یاد رکھیں، کیونکہ حضور کے مہینے میں اگر خرچ نہیں کرے گا سالہ سال اس کی جیب میں کنجوسی نہیں ہے، اس کے گھر میں برکتیں نہیں ہوں گی۔ اور جو حقیقت میں ہے، واقعی حقیقت میں غریب ہے اور باقی گھر میں فاقہ کشی ہے، تو وہ تو پھر جو ہے نمک میں بھی کھلا سکتا ہے تو شربت میں پلا سکتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور عبدالعلیم رحمۃ اللہ تعالیٰ محدث کا خود کا ہے کہ ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا تو آپ نے چنے رکھے تھے، حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے، اور فرمایا کہ وہ چنے لے کے آؤ، حالانکہ میلاد کا بہت سارا لنگر تھا، آپ فرماتے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنوں کو پسند فرمایا جو دل سے پیش کیا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو استطاعت عطا فرمایا اپنے استطاعت کے مطابق وہ میلاد مصطفیٰ بنائے، ضرور بنائے، لازمی بنائے۔ میلاد کیا ہے؟ ایک آپ اگر نعت خواہ، ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑے نعت خواہ بنائے، جس کو بھی آپ محبت والا ہے، جو قصیدہ برد شریف پڑھنا جانتا ہو، جو حضور علیہ السلام کا ذکر جانتا ہو، اس کو بچھائیں، قصیدہ برد شریف پڑھیں، ایک تو نعت خوانی کریں، السلام پڑھیں، یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔